آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے چینی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سی پیک پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی امن و سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے چین کے ساتھ زراعتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے سی پیک کے کامیاب نفاذ کے لیے تعاون کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا کہ چین میں دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان کامیاب ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور سی پیک پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بروقت تکمیل کے لیے چین کے عزم کو دہرایا۔ ملاقات کے آخر میں چینی وزیر نے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر وفاق کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس ہوا، جس کے دوران صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ صورتحال، ریکوری اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ دوران بریفنگ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ایک ماہ میں KP کے حکومت کے تعاون سے 1 ارب روپے کی ریکوری کی گئی، پیسکو کی تنصیبات اور عملے کی پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ عید الاضحیٰ میں زیرو لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ عید کے موقع پر پیشتر علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ بجلی کی بندش کے سبب 1 مئی سے اب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف 81 احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کے معاملے پر نیپرا نے صارفین کے لیے فکسڈ چارجز عائد کر دیے۔ فکسڈ چارجز صارفین کے بنیادی ٹیرف میں شامل کیے جائیں گے۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ گھریلو بجلی صارفین پر ماہانہ 200 تا 1000 روپے فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کے نئے ٹیرف متعارف کروائے گئے، جن کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ یونٹس کی کھپت کے لحاظ سے 200 سے 1000 روپے ماہانہ چارجز مقرر کیے گئے۔ کمرشل صارفین پر مقرر چارجز میں 300% اور صنعتی استعمال پر 355% تک کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈسکوز کو مقرر چارجز کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین 1 جولائی سے 200 روپے چارجز ادا کریں گے۔ 400 سے 1 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے 400 روپے ادا کریں گے۔ اسی طرح 501 سے 600 تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 600 روپے ادا کرنا ہوگا، جبکہ 601 سے 700 یونٹس تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین ماہانہ 800 روپے ادا کرنے کے مجاز ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں نئے مالی سال کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کا زیادہ تر انحصار وفاقی محصولات پر ہے۔ بلوچستان کے نئے مالی سال کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 149 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 609 ارب روپے ہے۔ لوکل گورنمنٹ گرانٹ 35 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ 29,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ غزہ کے مکینوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کے علاقے نصریات اور دیر البلح میں مہلک ہتھیاروں، ٹینکوں اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کر کے بے گھر فلسطینیوں کو خیموں کا نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 شہادتیں ہوئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 37,431 ہو گئی، جبکہ 85,653 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ رفح میں 10 لاکھ پناہ گزینوں میں سے صرف 65,000 فلسطینی باقی بچے ہیں۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کی کرکٹر کے ساتھ شادی کی خبریں بھارتی میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ بھارتی میڈیا پر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور کرکٹر محمد شامی کی شادی کی افواہیں زیر گردش ہیں۔
بھارتی میڈیا کی غیر مصدقہ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ثانیہ مرزا اور بھارتی کرکٹر محمد شامی رواں سال اگست میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا پر وائرل ہونے والی ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی کی خبروں کی اب تک کسی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ثانیہ مرزا اور محمد شامی یا ان کے خاندان کی جانب سے شادی کی افواہوں پر اب تک کوئی رد عمل یا باضابطہ بیان نہیں دیا گیا۔ واضح رہے کہ ثانیہ مرزا کرکٹر شعیب ملک کی سابق اہلیہ ہیں۔ دونوں کا ایک بیٹا اذہان مرزا ملک ہے جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ملک بھر میں جہاں گرمی اپنے عروج پر ہے وہاں آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی، یعنی آج 21 جون 2024 کو سال کا طویل ترین دن اور طویل ترین دن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن گرم ترین دنوں میں بھی شمار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب رات سے متعلق بھی بتایا گیا ہے جس کے مطابق آج رات سال کی مختصر ترین رات ثابت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آج دن کا دورانیہ تقریباً 14 گھنٹے ہوگا جہاں سورج صبح سے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے جبکہ رات کا دورانیہ 10 گھنٹے ہوگا۔ دوسری جانب 1 جولائی سے دن کا دورانیہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا اور 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔